اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افطرى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب وضلال البعید۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 8 کی تلاوت کی گئی، سورہ سبا، 34ویں سورت، 22واں پارہ۔ 22 پارے کا نام ہے وَمَن یقنت۔ آج ہم کریں گے 8 سے لے کر 12 تک کی تلاوت، 8 سے لے کے 12 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے 8 نمبر کی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کیا وہ گڑھ رہا ہے اللہ پر جھوٹ، یا وہ مبتلا ہے جنون میں؟ نہیں، بلکہ جو لوگ نہیں ایمان لاتے آخرت پر وہی عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ڈوب گئے ہیں وہ گمراہی میں بہت گہرائی تک۔ تو وہ ڈوب چکے ہیں گمراہی میں بہت گہرائی تک۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض ونسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب۔ کیا پھر نہیں دیکھا، نہیں غور کیا، نہیں ڈالی نظر انہوں نے ان چیزوں پر جو ان کے آگے ہیں اور ان کے پیچھے ہیں، آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں؟ اگر چاہیں ہم تو دھسا دیں ان کو زمین میں یا گرا دیں ان پر کوئی ٹکڑا آسمان سے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، احکامات ہیں، نصیحتیں ہیں ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف۔ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ جو اللہ کی طرف رجوع کر رہا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِّي مَعَهُ وَالطِّيرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا انی بما تعملون بصیر۔ اور یقیناً عطا کیا ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بہت فضل، یعنی غیر معمولی سلطنت اور بادشاہت، اور دیا حکم اے پہاڑوں تسبیح کرو، مناجات میں ساتھ دو اس کا، یعنی داؤد کا، داؤد علیہ السلام کا، رغبت سے، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، اور نرم کر دیا تھا ہم نے اس کے لیے لوہا۔ یہ ان کی کرامات تھیں، تو لوہا نرم کر سکتے تھے اور پرندوں کی گفتگو کر سکتے تھے۔ تو یہی حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کو غیر معمولی سلطنت دی اور غیر معمولی داؤد کا رغبت، یعنی ان کو تسبیح اور مناجات کا حکم دیا، پرندوں کو بھی اور لوگوں کو بھی، اور نرم کر دیا اس کے لیے ہم نے لوہا، اس ہدایت کے ساتھ کہ تیار کرو زرہیں کہتے ہیں لوہے کے لباس کو، تو وہ نرم کر دیتے تھے لوہا، اور اس سے کیا تیار کیا؟ زرہیں، یعنی زرہ بختر جسے کہتے ہیں، یعنی جو فوج میں جب شروع میں زمانے میں تو تلواروں سے جنگ ہوتی تھی تو اس کو بچانے کے لیے انسان کو تو زرہ بختر پہنا کرتے تھے، یعنی لوہے کا ڈریس پہنا کرتے تھے۔ تو اس سے تیار کرو زرہیں اور رکھو ٹھیک اندازے پر ان کے حلقے، اور کرو اعمال نیک، یقیناً میں یعنی اللہ جو اعمال کرتے ہو تم اس کی نظر میں ہیں، یعنی اللہ جو ہے اس سب سے باخبر ہے جو بھی تم اعمال کرتے ہو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا ہواؤں کا چلنا۔ یہ جو معجزے دیے داؤد علیہ السلام کو، وہ معجزے دیے سلیمان علیہ السلام کو، یہ معجزہ دیا کہ ان کے ہوائیں جو ہے ان کے تابع تھیں۔
صبح کے وقت ہوا کا چلنا تھا 1 مہینے کا فاصلہ، اور شام کے وقت بھی چلنا تھا اس ہوا کا 1 مہینے کا فاصلہ، اور بہا دیا تھا ہم نے اس کے لیے چشمہ تانبے کا، اور تابع کر دیے تھے کچھ جن سلیمان علیہ السلام کے لیے جو کام کرتے تھے اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے، اور جو سرکشی نافرمانی کرتا تھا ان میں سے ہمارے حکم کے تو چکھاتے تھے ذائقہ ہم اسے عذاب السعیر کا، یعنی سزا بھڑکتی ہوئی آگ کا سرکشی پر۔ تو سلیمان علیہ السلام کے تابع جو ہے کچھ جن بھی کیے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ بھی ان کا معجزہ ہے۔ تو وہ جن جو ہے اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کی مرضی کے کام کرتے تھے، اور جو نافرمانی کرتے تھے ان کو وہ سزا سناتے تھے، سزا دیتے تھے، ذائقہ چکھاتے تھے سزا کا، عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کی سزا، اگر وہ انکار کرتے تھے یا رب کی حکم عدولی کرتے تھے۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ آپ کے لیے قرآن شریف کا یہ رواں ترجمہ محمد عبد الحلیم صاحب نے لکھا ہے، اور اس کے ناشر ہیں نور پبلیکیشن کراچی۔ تو ہم یہ رواں ترجمہ کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر میں بھی جائیں گے تاکہ مزید ہم سمجھ سکیں حکمت کی باتیں، قرآن کی باتیں، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیجیے۔ یہی ضابطہ اخلاق و ضابطہ حیات ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔